السلام علیکم، اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ مختصر معلومات میں آج ہم ذکر کریں گے ٹڈی دل۔ آپ نے یقینی طور پر فضائی حملوں یا بحری حملوں کے بارے میں تو سنا ہوگا، جن کے بارے میں پیشگی اطلاع بھی کی جاتی تھی، اور بسا اوقات جب حملہ ہو جاتا تھا تو شور مچا کر اس کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دی جاتی تھی۔ اب زمانے اور جدت کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی بحری یا فضائی حملہ ہوتا ہے تو اس کی پیشگی اطلاع دے دی جاتی ہے، اور حفاظتی اقدامات کے تحت اس پر قابو پایا جا سکتا ہے یا نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ پر ہم ذکر کر رہے ہیں ٹڈی دل کا، جس پر قابو پانا بہت مشکل ہے۔ یہ ایک ایسی فوج ہے کہ جو نہ ریڈار پر آتی ہے اور نہ ہی اس کو نشانہ بنانا آسان ہے۔ البتہ اگر بروقت حفاظتی انتظامات کر لیے جائیں تو ان کے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب ڈاکو یا لٹیرے شہروں اور دیہاتوں پر حملہ کرتے تو کسانوں سے سال بھر کی کمائی یا ان کے اناج کو لوٹ لیتے تھے۔ کبھی کبھار جب بس نہیں چلتا تو دشمنوں کی کھڑی اور پکی ہوئی فصلوں کو بھی آگ لگا دیتے۔ لیکن اس بار کسی گاؤں کی بات نہیں ہو رہی، اور نہ ہی یہ ڈاکو کوئی عام ڈاکو ہیں، بلکہ یہ تو نہایت خاص قسم کے ڈاکو ہیں جن کا صرف اور صرف ہدف غذائی اجناس ہے۔ ان ڈاکوؤں اور لٹیروں کو پکڑنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ نہ صرف یہ خاموش اور گھاتک ہیں، بلکہ اپنے ہجوم میں بھی اتنے چھوٹے ہیں کہ ان پر قابو پانا آسان نہیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کروڑوں کی تعداد میں ٹڈی دل کے جتھے پاکستان اور انڈیا میں حملہ آور ہو چکے ہیں، بلکہ پاکستان کو فتح کر لینے کے بعد اور یہاں کی تمام فصلوں کو نیست و نابود کر دینے کے بعد اب یہ فوج ہندوستان میں فتح کے لیے داخل ہو چکی ہے۔ عالمی ادارہ برائے موسمیات کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں زیادہ بارشوں کے باعث افریقہ کے صحراؤں میں ان کی نشوونما ہوئی۔ وہاں سے یہ مشرق وسطیٰ سے ہوتے ہوئے ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے، اور پاکستان سے ملکہ راجستھان میں داخلے کے بعد اب بھارت میں تباہی اور بربادی پھیلا رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو جن دونوں ملکوں پر یہ فوج حملہ آور ہوئی ہے وہ دونوں ہی ایٹمی پاور ہیں اور دنیا کے تمام طرح کے جدید اسلحے سے لیس ہیں، مگر اس فوج کے آگے دونوں بے بس نظر آتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ایسا کیا خفیہ ہتھیار ہے اس فوج کے بارے میں، اور اس کے فوجیوں کی ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جس کی بنا پر یہ دونوں ملک یا دنیا کا کوئی بھی ملک آسانی سے ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اور یہ نہ صرف ایک خطے میں بلکہ مختلف خطوں میں گھومتے ہیں اور بربادی مچاتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ٹڈی دل کی مادہ پیدائش کے 60 سے 70 دنوں میں انڈے دینے کا عمل شروع کر دیتی ہے۔ یہ مادہ ہر ایک ماہ 10 سے 15 سینٹی میٹر ریت کے اندر ہر 6 سے 11 دنوں میں کم از کم 95 جبکہ زیادہ سے زیادہ 158 انڈے دیتی ہے۔ ٹڈی دل کی عمر 3 سے 6 ماہ ہوتی ہے، اور یہ روزانہ 150 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتے ہیں۔ یہ جھنڈ میں سفر کرتے ہیں، اور 1 مربع کلومیٹر میں ان کی تعداد تقریباً 8 کروڑ تک ہو سکتی ہے۔ تمام تر اقدامات کے باوجود یہ آدھے یعنی 4 کروڑ تو بچ ہی جاتے ہیں۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تعداد ایک دن میں 35,000 افراد کے مستقبل کی خوراک کھا جاتی ہے، کیونکہ بقول ماہرین کے ٹڈی دل کے 8 کروڑ کے جتھے کا ایک سپاہی روزانہ 2 گرام خوراک چٹ کر جاتا ہے۔ اب اس کو کروڑوں میں ضرب دیں تو مستقبل کے لالے ہی پڑ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی یہ فوج حملہ آور ہوتی ہے اور اگر اسے بروقت قابو نہ کیا جا سکے تو وہاں غذائی قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ٹڈی دل کی فوج نہایت ہی منظم ہے، اور ان کے بھی اپنے کچھ اصول ہیں۔ ایک تو یہ رات کو حملہ نہیں کرتے، اور دوسرا جیسے ہی دن ڈھلتا ہے اور رات کے 8 بجنے کو ہوتے ہیں تو زمین جہاں پر بھی مہیا ہو یہ ڈیرے ڈال لیتے ہیں اور اگلے دن تک آرام کرتے ہیں، یہاں تک کہ صبح 9 یا 10 بجے کے آس پاس دوبارہ کوچ کا آغاز کر دیتے ہیں اور پھر اپنی اگلی منزل پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ٹڈی دل کا مقابلہ کرنا ہے اور انہیں بروقت روکنا ہے تو بجائے دن میں انہیں قابو کرنے کے، رات کے وقت جب یہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں تب عموماً ان پر دواؤں کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے یا دیگر حفاظتی اقدامات کے ذریعے انہیں تلف کیا جاتا ہے۔ دن کے وقت انہیں روکنا تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے، تاہم ابھی تحقیق کی جا رہی ہے کہ اگر کسی طریقے سے انہیں جال لگا کر پکڑ لیا جائے تو یہ مرغیوں کی اچھی خوراک بن سکتے ہیں۔ ویسے ٹڈی دل کا ایک مصرف بھی ہے، اس کو نہ صرف کھایا جاتا ہے بلکہ فلپائن میں تو اس کا تیل بھی تیار کیا جاتا ہے، اور اب اگر تحقیق کے مطابق یہ مرغیوں کی خوراک کے لائق بن جاتے ہیں تو نہایت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گے، تاکہ فیڈ کی جگہ انہیں کھلایا جا سکے۔ تو یہ تھی ہمارے ٹڈی دل کے بارے میں مختصر سی معلومات۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی معلومات اور ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔